کیا اس جنگ کا زیادہ نقصان ایران کو ہو رہا ہے، امریکہ کو، اسرائیل کو، یا عمران خان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. اب اسے آپ المیہ کہیں یا جو بھی کہیں، ایران کو تو ظاہر ہے جنگ کا نقصان ہو ہی رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس کے لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، اور بقول ایران کی اپنی وزارتوں کے 83,000 سے زائد بلڈنگز ایران میں تباہ ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک لاسز ہیں، جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نیوی تباہ کر دی، ایئر فورس تباہ کر دی، یہ باتیں بڑی حد تک درست ہیں. ان کی نیوکلیئر سائٹس تباہ ہو چکی ہیں. ایران کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان اٹھا چکا ہے، اور ہزاروں قیمتی جانیں اور پوری لیڈرشپ، کیا ملٹری لیڈرشپ، کیا ایئر فورس کی لیڈرشپ، کیا پولیٹیکل لیڈرشپ، اور کیا نیوکلیئر سائنٹسٹ، بہت بڑے نقصانات ایران اٹھا چکا ہے. اور اسی طرح امریکہ کے کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر اس جنگ میں جھونکے جا چکے ہیں. اسرائیل بہت سا معاشی، بہت سا جانی نقصان اٹھا چکا ہے. لیکن عمران خان بیچارہ جیل میں بیٹھا خام خواہ ان جنگوں سے نقصان اٹھا رہا ہے. ظاہر ہے اتنا نقصان نہیں اٹھا رہا جتنا ایران، امریکہ اور اسرائیل نے اٹھایا ہے، یا حتیٰ کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، بحرین بیچارے کولیٹرل ڈیمیج میں اس جنگ کی زد میں آ رہے ہیں. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جیل میں بیٹھے عمران خان کو پہلے مئی کی جنگ کا نقصان ہوا، کیونکہ مئی کی جنگ سے ذرا ہی پہلے، یعنی کہ تقریباً کوئی 4-6 مہینے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے نہیں تھے تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے، حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنی الیکشن کیمپین کے دوران عمران خان کے حق میں ٹویٹ بھی کر ڈالے تھے اور کہا تھا کہ میرا دوست قید میں ہے اور آپ نے گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں. اور پھر کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے، اور ان کو لگا صدر بننے کے بعد کہ ان کے تو سارے مفادات فیلڈ مارشل اور شہباز شریف سے وابستہ ہیں. چنانچہ کبھی افغانستان میں بگرام ایئر بیس کا معاملہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو، وہ بہت تیزی سے فیلڈ مارشل کی دوستی میں بندھتے چلے گئے، شہباز شریف کی دوستی میں بندھتے چلے گئے، اور عمران خان کہیں فراموش قسم کی چیز بن کر رہ گئے. اور پھر مئی میں بھلا ہو مودی صاحب کا کہ انہوں نے پاکستان سے خام خواہ جنگ چھیڑ لی، اور ان کا بہت ہی زیادہ بھلا ہو کہ وہ بہت بری طرح سے جنگ ہار گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو بھی بڑھ گئی، پاکستان کی ہر قسم کی ویلیو بڑھ گئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کو ریئلائز ہو گیا کہ بھائی یہ پاکستان اگنور کرنے والی چیز تو نہیں ہے، ان کے پاس تو اچھی خاصی طاقت ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہرا دیا ہے، تو اب ان کو ایزی تو نہیں لینا چاہیے. اور جیسے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یو ڈونٹ ہیو کارڈز، یعنی رشیا چونکہ زیادہ طاقتور ہے تو میں تمہارا کھل کر ساتھ نہیں دے سکتا، تھوڑا بہت ساتھ تمہارا ضرور دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں روس کو 100% ناراض کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، کیونکہ روس طاقتور ہے اور میں طاقت کے سامنے جھکنا پسند کرتا ہوں. یہی فارمولا انہوں نے پاکستان انڈیا جنگ میں استعمال کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انڈیا بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ٹھیک ہے میری مودی سے دوستی ہے، اور ٹھیک ہے میرے الیکشن میں مودی اب کی بار ٹرمپ سرکار کے نعرے لگاتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی طاقت ثابت کر دی اور میں طاقتور کو ناراض تو کرنے کا قائل ہی نہیں. چنانچہ انہوں نے مودی کی دوستی کو فراموش کر کے پاکستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا. اور اب ایران جنگ میں پاکستان نے اپنے آپ کو ثالث کے طور پر پیش کر کے ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کی قربت حاصل کر رہی ہے. پہلے غزہ بورڈ کے معاملے میں بھی جب پوری دنیا نے ٹرمپ کو منہ نہیں لگایا، یعنی آپ خود سوچیں کہ دنیا کی اپنے والوں سپر پاور کا سربراہ ہو اور اس نے 60 ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی، اور اس میں سے 19 نے تسلیم کی اور باقی 41 نے انہیں منہ نہیں لگایا. لیکن جو پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن 19 نے انہیں منہ لگایا ان میں اول منہ لگانے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا. چنانچہ پاکستان نے پہلے مئی کی جنگ جیت کر اس سے پہلے کچھ ISIS کے مطلوب ٹیررسٹ حوالے کر کے انڈیا کے، اور پھر غزہ پیس بورڈ میں شمولیت اختیار کر کے. ویسے اس غزہ پیس بورڈ ہم بیوقوف لوگ ہی کہتے ہیں، ٹرمپ نے اسے خالی پیس بورڈ بنایا ہے، شاید وہ UN کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. تو UN کا نام شاید وہ US رکھنا چاہ رہے ہیں، خیر مٹے ڈالیں. تو پیس بورڈ سے آگے چل کر اب ایران اسرائیل جنگ کا معاملہ آ گیا، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ اس جنگ میں تو ہمارا معاشی دیوالیہ ہی ہونا ہے اور ہمیں اس جنگ سے کچھ لینا دینا کچھ نہیں. لیکن پاکستان نے ایک مرتبہ پھر میڈییٹر کا کردار ادا کرنا شروع کر کے ٹرمپ کی قربت حاصل کر رہی ہے. اب تو ٹرمپ شہباز شریف کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ گل بہت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ایران انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایران نے کسی وقت انڈورس کر لیا، اور یہ جو 15 وحشیانہ قسم کی جو شرائط رکھی ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے، ظاہر ہے یہ وحشیانہ قسم کی شرائط ہے، جن میں یہ ہے کہ آپ اپنی نیوکلیئر
پروگرام کو مکمل طور پر ختم کر دیں. سنتے ہیں کہ ایران پہلے بھی راضی تھا, شاید وہ اب بھی راضی ہو جائے کیونکہ اس کی نیوکلیئر سائٹس تباہ ہو چکی ہیں, بہت سا نقصان ہو چکا ہے, چنانچہ یہ اب اس کے لیے کام بھی ذرا مشکل ہے. اور ویسے بھی وہ پہلے بھی تیار تھا, کبھی بھی نہیں یہ کہتا تھا کہ ہم نیوکلیئر بم بنائیں گے. بہرحال وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کا ایک ڈھکوسلا تھا, ایک ڈرامہ تھا. جس طرح وہ عراق جنگ میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والا بہانہ تھا, اسی طرح بھی نیوکلیئر پروگرام کا بہانہ تھا. اصل میں تو انہوں نے صرف اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی طاقت کم کرنی تھی, جو انہوں نے کر دی ہے. لیکن یہ جو میزائل پروگرام کو رول بیک کرنے والا جو ڈیمانڈ ہے, یہ شاید ایران کبھی بھی پورا نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ کوئی ایران کا آخری فرد بھی دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا. لہٰذا یہ نہیں ہونے والا. اللہ نہ کرے کہ ایران کو مزید نقصان پہنچے, پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا ہے, مگر اب وہ کم از کم میزائل پروگرام پر مرتے دم تک سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ وہ کر بھی نہیں سکتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ جو ٹرمپ ٹوپی ڈرامہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو گئی, یہ بالکل بکواس ہے, ابسرڈ بات ہے. کوئی رجیم چینج نہیں ہوئی. اگر آپ نے آیت اللہ علی خامنائی کو مار دیا, یا اگر آپ نے اپنے اللہ گری کے رحمت کرے وہ جو علی لاریجانی صاحب کو مار دیا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ رجیم چینج ہو گئی. یہ تو پاگلوں والی بات ہے. پورے کا پورا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ویسے کا ویسے انٹیکٹ ہے, اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. دنیا کا ہر بچہ یہ جانتا ہے, دنیا کا ہر تھنک ٹینک, ہر جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو جائے تو سیکیورٹی کا گارنٹر ایک ہی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے GHQ. فوری طور پر 111 بریگیڈ حرکت میں آتی ہے اور اسلام آباد پر قبضہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے عزیز و ہم وطنوں, حالات قابو میں ہے. لیکن ایران میں ایسا کچھ نہیں ہوا. IRGC جو کہ اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ ہے, جو کہ بہت طاقتور ہے, لیکن اس کے باوجود IRGC نے ایران پر قبضہ نہیں کیا. کسی اور مسلح گروپ نے, کسی بسیج بریگیڈ نے ایران پر قبضہ نہیں کیا. بسیج بریگیڈ بھی بہت طاقتور ہے لیکن نہیں قبضہ کیا بھائی. وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے مطابق چل رہے ہیں. چنانچہ لگتا ہے کہ اگر آپ ان کی مزید قیادت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, جو کہ امریکہ اور اسرائیل دھمکی دے رہے ہیں کہ اب ان کا اگلا ٹارگٹ جناب جو کالیباف صاحب ہیں ایران کی اسمبلی کے اسپیکر, اور جناب عباس عراقچی صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ہیں. اسرائیل کھلے عام کہہ رہا ہے, بدماشی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اب وہ وزیر خارجہ اور جو اسپیکر ہیں ایران کی اسمبلی کے, ان کو مارنے والا تھا کہ 5 دن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو منع کر دیا ہے. بہرحال چاہے ایران کے جتنی مرضی لیڈرشپ آپ ختم کر لیں, ان کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اتنا مضبوط ہے کہ وہ لیڈرشپ نیچے سے نیچے اسی طرح ڈیوالو کرتی رہے گی, مگر وہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور جس ملک کے پاس ایک مضبوط کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوتا ہے اور جس کے لوگ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاں رجیم چینج کرنا آسان نہیں ہوتا. رجیم یعنی کہ حکومت کا پورا سٹرکچر وہ آپ تبدیل کر دیں گے. ایران کا یہ جو انقلاب کے بعد کا یعنی 1979 کے بعد کا جو سٹرکچر ہے اس کو آپ تبدیل کر دیں گے, اور کوئی دوبارہ کسی رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو حکمران بنا دیں گے. یہ احمقوں کی جنت سے بھی کوئی اگلے لیول کی بات ہے, یہ سب ہونے والا نہیں. بہرحال ایران کے ساتھ آپ جنگ میں جتنا مرضی الجھتے رہیں, اگر تو ایران آپ کے ساتھ میڈیشن پر راضی ہو گیا اور پاکستان نے اس میں کوئی کردار ادا کر لیا اور امریکہ اس سے خوش ہو گیا, یعنی کہ اسے فیس سیونگ مل گئی. جی ہاں, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت فیس سیونگ کی تلاش میں ہے. اگر اسے اپنے دوست نتن یاہو کے کہنے پر منہ کالا ہونے سے بچت مل گئی, یعنی کہ فیس سیونگ مل گئی, اور اس میں پاکستان نے کردار ادا کر دیا, تو اس کا ایکسٹرنل پالیٹکس میں یہ اثر پڑے گا کہ پاکستان کا امریکہ کے مزید قریب ہونے کا موقع مل جائے گا, اور اس کا انٹرنل پالیٹکس پر یہ اثر پڑے گا کہ عمران خان فیکٹر مزید گمنامی میں چلا جائے گا, اور پھر چاہے سہیل افریدی اور ان کی رہائی فورس کچھ بھی کرتی پھرے, مزید سیدھی گولیوں کے سوا عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں البتہ اگر یہ میڈیشن کی کوشش ناکام ہو گئی, جیسا کہ اس وقت تک ایران کے رویے سے لگ رہا ہے کہ وہ کسی میڈیشن اور کسی مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا, اگر ایسا ہی ہوا تو پھر شاید اس کا فائدہ کم از کم یہ ہو جائے پی ٹی آئی کو کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہ ہو سکے, پھر اسے ٹرمپ کی مزید قربت نہیں ملے گی, بلکہ پھر بتدریج ظاہر ہے ٹرمپ اپنے اسٹریٹجک الائز کی طرف
یعنی کہ انڈیا شنڈیا کی طرف کھسکتے چلے جائیں گے. اور اس کا ظاہر ہے جب پاکستان کی جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکہ کے قریب نہیں رہے گی تو پھر اس کا کمزور ہونا ایک بالکل منطقی سی بات ہے, اور اس کے نتیجے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے, یعنی انہیں کچھ فلیکسیبلٹی مقامی جو قیادت ہے اس کی جانب سے مل جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے ہماری قیادت مزید رعونت کا شکار ہو جائے گی اور مزید سیدھی گولیوں سے استقبال کرے گی سہیل افریدی صاحب اور ان کی رہائی فورس کا, اگر وہ اسلام آباد کی طرف آنے کی جسارت کرتے ہیں تو.